گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب جو ان کا سٹیٹمنٹ کل بھی وہ اسمبلی میں آئے، آج بھی انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی میرا فون لے لیا تھا، یہ سب کچھ ایکس وائی زی جو بھی وہ توجیہات پیش کر رہے تھے، لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں ہیں کہ لوگ ان کی سٹیٹمنٹ اور اس قسم کی جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے مطمئن نظر نہیں آتے کہ 30 گھنٹے وہ غائب رہے اور پھر اچانک سامنے آ گئے۔ پہلے میں آپ کو فوج کے بارے میں جو آپ نے فرمایا میں اس کے بارے میں بات کروں یہ گا۔ سٹیٹمنٹ انہوں نے اسمبلی میں دیا ہے۔ دیکھیے وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا ہے، خان صاحب نے بارہا اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی فوج میری ہے، ملک میرا ہے اور سب لوگ ہیں۔ ہماری بھی میری پرسنل سٹانس، میری پارٹی کا سٹانس بھی یہ رہا ہو کہ فوج کے ساتھ نہ ہماری کوئی لڑائی تھی نہ ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں۔ ہاں ڈفرینسز ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اور ان کو بھی ہمارا یہی سٹانس رہا تھا کہ جی ہم بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اسی پالیسی کو ری ایٹریٹ کیا ہے وچ از گڈ۔ فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی سوچ بھی نہیں سکتے ہم، پولیٹیکل پارٹی نہ خان صاحب سوچ سکتے ہیں نہ کوئی اور سوچ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب۔ ایک اور ایشو جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا تھا، اس پہ شاید خبریں یہ رہیں کہ جے یو آئی فے نے آپ کو مشورہ بھی آپ کی جماعت کو دیا کہ آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں احتجاج اور اس کے بعد شروع کریں۔ پھر ہم نے جو ویکینڈ پہ ہوتا ہوا دیکھا، پورا اسلام آباد ایک تماشا بنا ہوا تھا، سارے راستے بند، موبائل بند، مطلب ایسا لگتا تھا کہ زندگی مفلوج ہے۔ اور پھر جس طریقے سے کارکنان بڑی مشکلوں کے ساتھ ڈی چوک تک کسی حد تک پہنچ سکے، آپ کے خیال میں کیا اس پہ فیصلے پہ غور ہو رہا ہے کہ کیا ہم شنگھائی تعاون تنظیم تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اس اجلاس تک؟ اور دوسرا یہ کہ جو گنڈا پور صاحب کی پہلے پریزنس اور پھر ایبسنس اور پھر اس کو جسٹیفائی وہ کر رہے تھے آج بھی اسمبلی میں، اور پھر 30 گھنٹے ان کا غائب رہنا، تو خود پی ٹی آئی میں اس حوالے سے بڑا ریزسٹنس موجود ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پہلے سوال کا، جو مولانا صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کو شنگھائی تنظیم کے اجلاس سے آگے پوسٹ پون کر دیں، تو انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایسا ہی ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو آگے کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو آتا تو شاید ہماری پارٹی بھی اس کو کنسیڈر کرتی، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک کان سے سن کے وہ سجیشن جو تھا وہ دوسرے کان سے نکال دیا، کنسیکوینٹلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں احتجاج ہوا، آپ اس کو ذرا اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ جی جو نعرے بازی ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے وہ کیا تھی کہ جی ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے آپ کو ڈی چوک میں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا مینار پاکستان کے اوپر آپ کو، اور جس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے لاہور کو، اسلام آباد کو، پنڈی کو لاک ڈاؤن کا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے لوگ ڈی چوک پہنچے، اس کے باوجود ہمارے لوگ مینار پاکستان پہنچے۔ یہ ہماری ایک پولیٹیکل فتح ہے اور یہ اس چیز کو ری اسٹیبلش کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ریالٹی ہے تو اس پولیٹیکل ریالٹی کا نام ہے عمران خان، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل ریالٹی نہیں ہے، باقی سب میمکس ہیں، باقی سب ڈمیز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ عنقریب یہ ختم ہو جائے گا۔ جے یو آئی فے اور نون لیگ کی لیڈرشپ، اصل تو ملاقات کا محور جو تھے وہ نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب تھے۔ اب اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بظاہر فیسیلیٹیٹ کیا پیپلز پارٹی نے، لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر شاید جے یو آئی فے کنونس ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا مسودہ دیکھیں، پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا مسودہ لے کے جائیں گے، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ امینڈمنٹس ابھی کر دی جائیں اور کچھ امینڈمنٹس بعد میں کی جائیں۔ جو پہلی ترجیحات ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام، کسی وجوہات کی بنا پر ان کو پہلے کر لیا جائے اور کچھ امینڈمنٹس کے اوپر بعد میں کام کیا جائے، اس حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی تک ڈفرینسز ہیں، بہت سی باتیں باہر نکل رہی ہیں۔ جہاں تک مولانا صاحب ہیں ان کا سٹانس بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساری چیزوں کو آپ 25 کے بعد کریں، اس تک، تاکہ ایک جو قاضی کا جو ایک 25 کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے بعد زیادہ ایک بہتر ماحول ہوگا نا، نیا چیف جسٹس آ جائے گا۔ دوسرا بہت سی جو پروپوزلز ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں۔ ایک پروپوزل یہ بھی فلوٹ کر رہا ہے کہ سپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلکہ سپریم کورٹ کے کانٹیکسٹ میں ہی آپ وہیں ایک انسٹیٹیوشن کو قائم رکھیں اور وہیں ایک سب کورٹ بنا دیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہلائے گی، ایک الگ روم نمبر اس کے لیے الوکیٹ کر دیا جائے، تاکہ وہ کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو وہ کورٹ جو ہے وہ ڈیل کرے، اور وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی کورٹ کو ایک جج کی ضرورت ہے، 2 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، 4 کی ضرورت ہے، تو آپ سپریم کورٹ کی 17 ججز کی اسٹرینتھ کو بڑھا کے 19 کر دیں، 20 کر دیں، ان میں سے کچھ لوگ اسپیسیفکلی 23 کے اوپر تو پہلے بھی کام ہو رہا ہے، تو تاکہ ایک جو انسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات ہے اور وہ انڈیپینڈنس کی جو بات ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ اب یہ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو موٹو ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہاں اپنی پیرلل
اور نہیں پیرلل بھی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اوپر اپنی پسند کے جج صاحبان جو ہیں ان کو یہ اسپیشلی جو ان پہ پہلے چیف انتخاب کرنا جسٹس چاہتے ہوں ہیں، گے، اور سپریم کورٹ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جو کہ پلر ہے ایک ریاست کا، اس کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تابع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی پسند کے بینچز بنائیں، اپنی پسند کے ججز لائیں، اپنی پسند کے جو فیصلے ہیں وہ کروائے جائیں. تو اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نہ کبھی اگری کیا تھا، نہ ہم اگری کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اس میٹنگ کے باوجود وہ ابھی تک اپنے اصولی موقف کے اوپر قائم ہیں.